حاضر ہیں ہم، حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہنمائے حجاج سیریز کے حوالے سے آج نواں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آج کا تمام پروگرام مدینہ طیبہ کی حاضری کے بیان کے حوالے سے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس سیریز میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہم نے کوشش کی کہ حجاج کرام کے لیے انتظامی امور کے حوالے سے بھی اور عملی معاملات کے حوالے سے بھی رہنمائی پیش کر دی جائے، جبکہ فقہی مسائل کا تفصیلی بیان ہمارے مفتیان کرام کیو ٹی وی پر دیگر اور سیریز میں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو بہرحال آج کا پروگرام نمبر 9 ہے اور مدینہ طیبہ کی حاضری کے بیان پر مشتمل ہے۔ یہ ذکر پہلے بھی آ چکا ہے کہ بعض حجاج کرام وہ ہیں کہ جن کی فلائٹ پہلے مدینہ طیبہ کے لیے ہوتی ہے، پھر وہ بیت اللہ کی طرف آتے اور حج ادا کر کے واپس جاتے ہیں، اور بعض کا معاملہ ہے کہ پہلے وہ جدہ سے مکہ مکرمہ آتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں، پھر مدینہ طیبہ جاتے ہیں، پھر مکہ مکرمہ واپس آتے ہیں۔ جو بھی ترتیب ہو، بہر صورت ہمیں مدینہ طیبہ تو جانا ہے، چاہے وہ پہلے کسی کے جانے کا معاملہ ہے یا بعد کا معاملہ ہے۔ البتہ امور جو وہاں پر انجام دینے اور جن باتوں کا خیال رکھنا ہے وہ پہلے جانے والوں کے لیے بھی اور بعد میں جانے والوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر۔ بات کرتے ہیں، اور آج 26 باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، پریشان نہ ہوئیے گا، یہ مختصر باتیں لیکن لسٹ ڈاؤن اس لیے کر لی جاتی ہیں کہ بیان کرنا بھی اور ان کو سمجھنا بھی آسان ہو۔ پھر آج کل جو بھی جدید ذرائع ہیں، کیو ٹی وی پر پیش کیے جانے والے پروگرامز ہماری ویب سائٹ کی آرکائیو میں بھی آپ کو میسر آ جاتے ہیں، اور بہت ساری جو سوشل میڈیا کی ویب سائٹس ہیں وہاں پر بھی آپ کو پروگرامز مل جاتے ہیں۔ میں تو گزارش کروں گا حجاج کرام سے کہ وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے سیل فونز پر یا اور گیجٹس پر، اور سفر حج کے دوران بھی اگر ان کو دہراتے رہیں گے تو امید ہے کہ فائدہ ہوگا۔ اور کچھ آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور ہمارے جن استاد کے ان پوائنٹس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے بھی اس سارے عمل کو توشہ آخرت بنائے، صدقہ جاریہ بنائے۔ بہرحال آج کی باتوں میں سے پہلی بات مدینہ طیبہ کی حاضری کے حوالے سے پہلی بات، مدینہ طیبہ جاتے ہوئے کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ ویسے تو درود و سلام دنیا میں جہاں کہیں جب کہیں پڑھیں گے انشاءاللہ قبول بھی ہوگا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ البتہ جب اتنے مقدس سفر پر جا رہے ہیں تو اب درود و سلام کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی کے لیے ابتداً آیت تلاوت کی گئی سورۃ الاحزاب کی مشہور آیت کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں، رحمت کا نزول ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اور رحمت کی دعا ہوتی ہے فرشتوں کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صلات بھیجو، رحمت کی دعا کرو اور سلام بھیجو جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو پہلی بات، مدینہ طیبہ جاتے ہوئے کثرت سے درود و سلام پڑھیں، چاہے وہ جن کی فلائٹ پہلے مدینہ طیبہ کی طرف ہو یا جو بسوں کی صورت میں یا گاڑیوں کی صورت میں مدینہ طیبہ جا رہے ہوں۔ نمبر 2، مدینہ شریف پہنچ کر آرام کر لیں اور تمام ضروریات سے فارغ ہو لیں۔ جیسی ایک بات تفصیلاً پہلے آئی تھی نا، آپ کو یاد ہوگا، جدہ پہنچے، جدہ سے ہم مکہ مکرمہ پہنچے تو سفر طویل ہے، سامان بھی ساتھ ہے، ہوٹل پہنچنا ہے، سامان ان لوڈ ہوگا، پھر سامان کو کمروں تک لے جانا ہے، اور بہت ساری مشقتیں ہیں۔ تو یہاں بھی ہوٹل تک پہنچنا، یہ سارے امور یہاں پر بھی انجام دینے ہوں گے، البتہ کچھ آرام کر لیں اور تمام ضروریات سے فارغ ہو لیں۔ اور یہ بھی تو یقینی بات ہے نا کہ آرام کہاں، اب تو ذوق و شوق ہی ہے، تو ٹھیک، بس وضو تازہ کر لیں، آگے ذکر کرتے ہیں، بس فریش اپ ہو جائیں، ضروریات سے فارغ ہو کر چلیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس میں۔ نمبر 3، غسل یا تازہ وضو کے ساتھ مسجد نبوی میں حاضر ہوں۔
غسل مزید اس لیے کہ زیادہ طہارت کا باعث ہوگا، اور بہرحال وضو تازہ کر لیا جائے یہ بھی کفایت کرے گا، اور اس کے ساتھ بالکل صاف ستھرے انداز میں، پاکیزہ انداز میں مسجد نبوی میں حاضر ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دل سے بات عرض کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق دے۔ کیا اچھا ہو، ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو سفید لباس پسند تھا، تو کوشش کر لیں کہ مدینہ طیبہ میں سفید لباس کا اہتمام ہو جائے، اچھا ہو جائے گا نا، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی بات، تحی المسجد ادا کریں۔ مسجد نبوی پہنچ گئے، نسبت بھی اللہ کے نبی کی طرف، نبی کی مسجد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، داخل ہو تو 2 رکعت تحی المسجد ادا کیے جاتے ہیں، وہ ہم ادا کر لیں۔ اسی طرح پانچویں بات، ادب سے چلتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہوں۔ ہاں، حضرات کے لیے مستقل اہتمام کا سلسلہ ہوا کرتا ہے، خواتین کے لیے اوقات متعین ہیں، رات میں بھی اوقات متعین ہیں، صبح بھی اوقات متعین ہیں، خواتین اس کے مطابق عمل کر لیں۔ ویسے ہمارا مشورہ یہ ہے، بہت ساری بہنوں کے تجربات سے بات ہم تک بھی پہنچی، کہ جو عشاء کے خاصی دیر کے بعد کا معمول ہے یہ زیادہ مناسب رہتا ہے خواتین کے اعتبار سے۔ بہرحال حضرات ان کو خواتین کے جو دروازے وہاں تک چھوڑیں، اور اس کے بعد خواتین کا اپنا معمول ہوا کرتا ہے، اندر ان کو ترتیب بتائی جاتی ہے، اس کا خیال کر کے انتظامی امور پر جو خواتین مأمور ہیں ان کی بات مانتے ہوئے آگے بڑھیں۔ بہرحال ادب سے چلتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر حاضر ہوں۔ اب بہرحال یہ تو وہ دل کی بات ہے کہ جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، اب دلوں کی کیفیت تو اللہ بہتر جانتے ہیں، یا کچھ بندہ بہتر طریقے پر جانتا ہے، اپنے بارے میں دوسرے کے بارے میں تو نہیں جان سکتا۔ پوری محبت کے ساتھ گویا کہ میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بعض احادیث میں ذکر آتا ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر حاضر ہوتا ہے وہ گویا ایسا ہے کہ جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور اللہ کی قسم کبھی پیر بھی کانپتے ہیں، ٹانگیں کانپتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ادب سے چلتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہوں۔ چھٹی بات، چلتے ہوئے قطار کا لحاظ رکھیں اور کسی کو دھکا یا تکلیف نہ دیں۔ میرا محبت کا پہلو، میرا ذوق و شوق کا پہلو بھی بجا ہے، لیکن مجھے نبی علیہ السلام کے امتیوں کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ لائن جو لگائی جاتی ہے اس کا اہتمام کریں، اور انتہائی ادب کے ساتھ، اور دعا بھی کرتے ہوئے کہ اللہ مجھے صحیح طریقے پر سلام پیش کرنے کا موقع مل جائے، دھکے نہیں دینے کسی کو، تکلیف نہیں پہنچانے کسی کو، اس کا خصوصی خیال رکھیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تو حدیث میں بیان فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو امتی وہ ہوگا جو اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے جب ان کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے تو دوسرے امتیوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ساتویں بات، بڑی عاجزی کے ساتھ اور دھیمی آواز میں درود و سلام پیش کریں۔ محبت بھی ہو، عقیدت بھی ہو، ادب بھی ہو، احترام بھی ہو، اور وہاں متعین ہے وہ ایک بڑا سوراخ ہوتا ہے، وہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب قبر انور ہے اندر، اور اس مقام پر جب سامنے پہنچیں تو بڑی دھیمی انداز میں، وقت ویسے کم ملتا ہے، اور ہم یہ نہ کہیں کہ رش بہت ہوتا ہے، ہم کہیں رونق بہت ہوتی ہے، امتیوں کی رونق ہی رونق وہاں پر ہوا کرتی ہے، تو وقت مختصر ہوگا تو بس چلتے ہوئے ہی اہتمام ہو جائے گا اس چیز کا، اور وہاں پر سلام پیش کریں بڑی محبت کے ساتھ۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بھی بہت سارے کلمات ہیں، یہ مبارک ہیں جو ہمیں احادیث میں بھی ملتے ہیں، ترجمہ ان کا رکھتے ہیں آپ کے سامنے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام۔ اے اللہ کے محبوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام۔ اے بہترین خلق، اے بہترین خلق، مخلوق میں سے سب سے بہترین اللہ، اللہ اکبر، اے بہترین خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بہترین، آپ پر سلام۔ اے بہترین خلق اللہ، آپ پر سلام۔ اے اللہ کے نبی، آپ پر سلام، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ اور اللہ کی قسم، زبان سے بھی پڑھیے اور دل سے بھی پڑھیے اور اپنی آنکھوں سے بھی پڑھیے، اور اللہ کے پیغمبر سنتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے سامنے پیش ہوتا ہے، اللہ ان کا جواب بھی ہمارے حق میں قبول فرمائے اور اس جواب کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تو وقت کم ملے گا،
تھوڑا سا ہٹ کر اگر وہاں جگہ مل جائے، تھوڑا سا ہٹ کر اس لائن کو ہم ڈسٹرب نہ کریں، تھوڑا سا ہٹ جائیں بالکل آگے کی صف کی طرف جا کر اور روضہ رسول کی طرف اشارہ اور رخ کر کے ہم چاہیں تو یہ پڑھتے رہیں۔ البتہ اگر وہاں انتظامی امور پر مأمور لوگ ہٹنے کو کہیں کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہیں تو ہٹ جائیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، لیکن اگر یہ ہٹ کر تھوڑا موقع ملے تو کھڑے ہو کر یہ سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں۔ کسی نے سلام پہنچانے کو کہا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں سب کا نام تو شاید لینا ممکن نہ ہو، اجتماعی نیت کر کے ان کی طرف سے سلام بھی پیش کریں، ہماری طرف سے بھی پیش کریں، اللہ قبول فرمائے۔ 8ویں بات، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سلام پیش کریں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے فوراً بعد صدیق اکبر اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ان کی قبر مبارک ہے، وہاں پر بھی سلام پیش کیا جائے، صدیق اکبر کے لیے بھی اور عمر فاروق کے لیے بھی رضی اللہ تعالی عنہما۔ 9ویں بات، مدینہ قیام کے دوران سلام پیش کرنے کی سعادت بار بار حاصل کرتے رہیں۔ فرض نماز کے بعد جیسے مسجد حرام میں اہم ترین عمل کیا ہے؟ بیت اللہ کا طواف کرنا۔ مسجد نبوی میں ایک اہم ترین عمل کیا ہے؟ بار بار سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہونا۔ جتنا اللہ توفیق عطا فرمائے، جتنا ہم کوشش کریں، کبھی نہ کہیں کہ رش ہے۔ کبھی یہ لفظ بہت اچھی ایک بزرگ نے توجہ دلائی، بیٹا کیوں کہتے ہو کہ رش ہے؟ کہو رونق ہے، رونق اللہ کے گھر پر رونق، نبی کے روضے پر بھی رونق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں، صبح اشراق کے کافی دیر بعد بہت ایک ایسا وقت ملتا ہے کہ سہولت رہتی ہے، رات کو عشاء کے کافی دیر بعد، گھنٹہ 2 گھنٹہ کے بعد کبھی ایسا موقع ملتا ہے کہ سہولت رہتی ہے، ان مواقع کا بھی فائدہ اٹھائیں، اور جب رونق لگی ہو تو تب بھی فائدہ اٹھائیں، اور اس رونق کے درمیان جب لائن میں کھڑے ہیں تب بھی صلاۃ و سلام، صلاۃ و سلام، صلاۃ و سلام پڑھتے جائیں، اور جب روضے پر حاضر ہو تو پھر اور محبت کے ساتھ پیش کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ 10ویں بات، سلام پیش کرنے کے بعد مسجد سے باہر آئیں اور قبلہ رخ ہو کر رقت کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، اور وہاں بھی منتظمین ہوتے ہیں، انتظامی امور پر مأمور لوگ ہوتے ہیں، وہ تھوڑا آگے جانے کو کہیں تو ان کا برا نہیں منانا اور کوئی بحث نہیں کرنی، اور باہر نکل کر اطمینان کے ساتھ کھلے آسمان تلے اور قبلہ رخ ہو کر دعا کر لیں۔ ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، تو وہاں دعائیں بھی کثرت سے کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ ان رحمتوں کے نزول کی طفیل ان دعاؤں کو قبول بھی فرمائیں گے۔ دل سے ایک بات عرض کرتا ہوں، وہاں کچھ عزم اور ارادے بھی کیجئے، یہ بعد میں بھی عرض کر دیں گے، مگر وہاں کچھ عزم اور ارادے بھی کیجئے۔ میری نسبت میرے پیغمبر سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اپنے پیغمبر کا امتی اور نمائندہ ہوں۔ چند دن تو مدینہ طیبہ میں رہوں گا، پھر اپنے اپنے علاقوں میں ہم نے چلے جانا ہے، مگر عزم کر کے جانا ہے کہ نبی کا سچا امتی بن کر جانا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ 10ویں بات آپ کے سامنے میں نے رکھی کہ سلام پیش کرنے کے بعد مسجد سے باہر آئیں اور قبلہ رخ ہو کر رقت کے ساتھ اللہ سے دعائیں کریں۔ 11ویں بات، خاص طور پر روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سوال کریں۔ اللہ ہم سب کے حق میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ اس کا مستحق بنائے۔ اس کی بھی خصوصی دعا وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں کرنی ہے۔ 12ویں بات، ریاض الجنہ ہے، اس میں نوافل ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ میرے ممبر سے لے کر میرے حجرے تک یہ جو درمیانی حصہ ہے یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، اور اس پر وہ سبز قالین بچھا ہوا ہے، گرین کارپیٹ، اور وہاں نوافل ادا کرنا بڑا مقبول عمل ہے۔ البتہ اگلی بات نوٹ کیجئے گا، 13ویں بات، جگہ کے حصول کے لیے ہرگز نہ جھگڑیں، کسی کو دھکا یا تکلیف نہ دیں۔ یہاں بھی بڑی رونق ہوتی ہے، بہت رونق ہوتی ہے، اور اب تو بڑے یعنی ہزاروں حجاج موجود ہیں، بہت مشقت بھی اٹھانا پڑتی ہے، لیکن ہم نے دھکا نہیں دینا، ہم نے کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، اور وہ وقت بہت لگتا ہے، بعض اوقات گھنٹہ اور اس سے زائد لگتا ہے، اور پھر کہیں باری آتی ہے، یہ موقع ملے بہت اچھی بات۔ اور ایک دل کی بات عرض کر دوں، اگر اس موقع میں مشقت زیادہ ہو رہی ہے اور بہت سارے ہزاروں لوگ وہاں پر موجود ہیں، تو میں کہیں قریب ہی اس نیت سے ادا کر لوں کہ اللہ یہاں تک تو نہ پہنچ سکا، یہ بھی پڑوس ہے ریاض الجنہ کا، میں ادھر ہی ادا کرتا ہوں نماز، صاحب میری قبول فرما لیجئے۔
اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں۔ ہے تو ذرا مشکل بات کہ ہم وہاں کیوں یہاں کیوں نہیں، لیکن یہاں کا چھوڑ کر میں وہاں جاتا ہوں تو احادیث میں یہ ذکر بھی آیا، جو دوسروں کے لیے چھوڑ دیتا ہے نا، اللہ اکبر، جو دوسروں کے لیے چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ بھی تربیت کا حصہ ہے، اس پر بھی توجہ رہے۔ 14ویں بات، نوافل ادا کر کے دوسروں کو بھی موقع دیں۔ 2 رکعت ادا کر لی، دوسرے بھی تو ہزاروں کی تعداد میں منتظر ہیں، چھوڑ دیجئے اس جگہ کو اور ایثار کیجئے، اس ایثار کا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ اور 2 رکعت بھی مختصر ادا کریں۔ یہ لمبی نیت باندھ کر آدھا گھنٹہ کھڑا رہنا یہ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن سکتا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے۔ 15ویں بات، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اونچی آواز سے بالکل بات نہ کریں۔ اللہ اکبر، آج جو مسجد نبوی ہے یہ مدینہ شریف تھا اس زمانے میں جس زمانے میں نبی محترم علیہ السلام موجود تھے۔ آج یہ مسجد نبوی اس وقت کے مدینہ شریف پر پھیلی ہوئی ہے، تو یہاں پورا اہتمام رہے کہ آواز بلند نہیں کرنی۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں آتا ہے تمہاری آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند ہو گئی تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ تو بڑا ادب ملحوظ رکھنا ہے وہاں پر، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بلند آواز سے کوئی بات نہیں کرنی، چیخنا چلانا تو دور کی بات ہے، بلند آواز سے بات بھی نہیں کرنی۔ 16ویں بات، ایک قرآن کریم کی تلاوت کی تکمیل کی کوشش کریں، ایک مکہ مکرمہ میں ہو جائے، ایک مدینہ طیبہ میں ہو جائے، ایک حج کے ایام میں ہو جائے، کیا ہی عمدہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ 17ویں بات، زیارات کے لیے ایسے وقت جائیں کہ مسجد نبوی کی با جماعت نماز نہ رہ جائے۔ مسجد نبوی کی با جماعت نماز چھوڑ دے، اللہ اکبر کبیرہ، کتنی محرومی کی بات ہے۔ تو زیارات کے لیے ضرور جائیں، مگر وہ عام طور پر صبح کے اوقات میں ہوتا ہے، اشراق کے فوراً بعد، ظہر سے پہلے حاضری یا واپسی ہو جاتی ہے، تو کوشش کریں وہاں کی کوئی با جماعت نماز نہ چھوٹیں۔ البتہ خواتین اپنے ہوٹل اور گھروں میں بھی گھر سے مراد وہاں جو رہائش گاہ ہے وہاں بھی ادا کر لیں گی تو ان کو جماعت کا اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ 18ویں بات، زیارات میں مسجد قباء اور مسجد قبلتین میں نوافل ادا کریں۔ مسجد قباء کی ایک اور فضیلت بھی بعد میں بیان کریں گے، البتہ مسجد قبلتین میں وہ 2 قبلہ تبدیل ہونے کا موقع ہے، بعض لوگ وہاں پرانے قبلے کی جو علامت بنی ہوئی اس پہ نماز ادا کرنا شروع کر دیتے، بھائی یہ غلط بات ہے، اس سے اجتناب کریں۔ نمبر 19، احد کے شہداء کے لیے ترقی درجات کی دعا کریں۔ میدان احد میں بھی جانا ہوتا ہے، وہاں بھی وقت کی پابندی کرنا، اپنے امیر کی اطاعت کرنا بہرحال ضروری ہے، ورنہ انتظار کرنا پڑتا ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے اور وقت پر مسجد نبوی پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 20ویں بات، مدینہ طیبہ میں قیام کے دوران مسجد قباء میں روزانہ حاضری دینے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بہت قیمتی بات بیان فرمائی، وہ اگلا نقطہ ہے 21ویں بات، مسجد قباء میں نوافل کی ادائیگی کا اجر 1 عمرے کے برابر ہے۔ 1 مرتبہ مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت صبح ادا کرے، 1 عمرے کا اجر ہے، تو جب تک قیام ہو مدینہ شریف میں روزانہ جائیں اور وہاں پر 2 رکعت ادا کریں، اللہ ہمیں توفیق دے۔ 22ویں بات، جنت البقیع میں حاضر ہو کر مرحومین کے لیے دعا کریں۔ یہ قبرستان ہے، ہاں خواتین کے اندر داخلہ منع ہے، دور سے وہ دعا کر لیں، اور مرد صبح کے اوقات میں وہ جگہ دستیاب ہوتی ہے، وقت ملتا ہے، شام کے اوقات میں بھی کبھی وقت ملتا ہے، تو وہاں جا کر مرحومین کے لیے دعائیں کریں۔ 23ویں بات، مدینہ طیبہ میں کثرت سے درود و سلام کا اہتمام کریں، گئے تھے تب بھی اور رہتے ہوئے بھی مستقل کثرت سے درود و سلام کا اہتمام کریں۔ 24ویں بات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کتاب کا مطالعہ کریں، اپنے آپ کو اس ماحول میں لے جانے اور محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ یہیں تو نبی پاک علیہ السلام کی جد و جہد جاری تھی، تو اپنے آپ کو محسوس کریں اس مقام پر۔ 25ویں بات، اوقات کی حفاظت کریں، وقت کو ضائع نہیں کرنا، اہم عبادات انجام دیں، نمازیں بھی ہیں، اور اللہ توفیق دے تو روزے بھی وہاں پر رکھیں۔ پیر اور جمعرات کا روزہ ویسے بھی مسنون ہے، اللہ کے نبی رکھتے تھے، اور ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں کے روزے بڑے عظیم ہیں، اگر وہاں موجود ہوں تو وہاں ہم ان دنوں کے روزوں کا بھی اہتمام کریں۔ آخری بات پیش خدمت ہے، 26ویں بات، احباب کو تحفہ دینے کے لیے کھجوریں مدینہ سے خریدیں۔ لوگ اور بھی شاپنگ کرتے ہیں، بس زیادہ وقت اور پیسہ نہیں لگائیے گا شاپنگ کے اندر، لیکن کھجور یہاں کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اور خریداری میں ایسا نہ ہو کہ عبادات میں کمی واقع ہو جائے اور دیگر اہم امور میں کمی واقع ہو جائے۔ یہ چند باتیں ناظرین کرام مدینہ طیبہ کی حاضری کے حوالے سے، اور آخری بات ہے کہ جب یہاں سے رخصت ہوں تو عزم کے ساتھ کہ ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سچے امتی بنیں گے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ہے حاضر
لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک